اس بریفنگ کا مقصد امریکی ایوان نمائندگان کو پاکستان میں جبری گمشدگیوں سے آگاہ کرنا تھا۔ بریفنگ کانگریسمین بریٹ شرمن نے بلوائی تھی، جو سندھ کاکس کے سربراہ بھی ہیں۔ چونکہ ایوان کا کوئی سیشن جاری نہیں ہے، لہٰذا اس بریفنگ میں امریکی کانگریس کے نمائندے شریک نہیں تھے۔ البتہ کانگریس کے 2 نمائندوں کے اسٹاف نے ایونٹ میں شرکت کی۔ بریٹ شرمن کے اسٹاف نے ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا، امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، لیکن ہم پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایونٹ میں بلوچستان اسمبلی کے ایک سابق اسپیکر بھی موجود تھے۔ اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی انسانی ہمدردی رکھتا ہے یا اس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہے، وہ کسی بھی طرح جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کی حمایت نہیں کر سکتا ہے۔ اینڈریا بیرن ٹارچر ایبولیشن اینڈ سروائیور سپورٹ کولیشن انٹرنیشنل کے ساتھ وابستہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ امریکی ایوان کے نمائندگان اور خارجہ امور کی کمیٹی کو جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ اچھا آئیڈیا ہے کہ لوگ اصل میں سندھ اور بلوچ خطے کے لوگوں کی ماؤں، بیٹیوں اور خاندان کے دیگر افراد کو سنیں۔ ان میں سے کچھ کو آج ہم نے سنا، اور یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہوں جن سے پتہ لگے کہ جب آپ کے پیارے غائب ہوتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کے مطابق جبری گمشدگیوں کا سلسلہ 1999 میں افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد جنرل پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ٹی کمار کہتے ہیں، خود پاکستانی قوم کے لیے اس جبر کو غلط سمجھنا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا اہم ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے مفاد کے لیے ہے کہ وہ کہے کہ ہم اپنے ملک میں اس عمل کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ سب سے اہم ہے، لیکن اگر وہ ناکام ہو گئے تو پاکستانی اس مسئلے کی سنگینی کو تو نہیں سمجھتے۔ یہ کینسر خاموشی سے پاکستان کے اندر اخلاقی اقدار کو ختم کر دے گا۔ تقریب میں شریک بلوچ اور سندھی شرکاء نے اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدے بھی بیان کیے۔ 2011 میں پاکستان کی وفاقی حکومت نے جبری گمشدگیوں پر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا، جس کے مینڈیٹ میں مبینہ طور پر لاپتہ افراد کے ٹھکانے کا پتہ لگانا اور ذمہ دار افراد یا تنظیموں کا تعین کرنا تھا۔ فروری 2021 کو ایک تاریخی فیصلے میں پاکستانی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ایک حکم جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب یہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہوں کہ یہ جبری گمشدگی کا مقدمہ ہے، تو یہ ریاست اور اس کے تمام اداروں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ پاکستان کی صوبائی اور وفاقی حکومتیں یہ بھی موقف اختیار کرتی آئی ہیں کہ بہت سے لاپتہ افراد یا تو پہاڑوں پر جا چکے ہیں یا ملک چھوڑ گئے ہیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔